السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کتاب التوحید کا جو باب آج ہم پڑھیں گے وہ ہے باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ، یعنی مصیبت اور بلا کو دور کرنے یا اس سے بچنے کے لیے حلقہ، دھاگا یا ان جیسی کوئی دوسری چیز پہننا شرک میں سے ہے۔ اس باب کو صحیح سے سمجھنے کے لیے چند باتیں بطور مقدمہ کے بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرات، لوگ شفایابی کی غرض سے بیماری سے نجات پانے کی غرض سے تین طرح کے ذرائع کا استعمال کرتے ہیں یا تین طرح کے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ پہلا سبب یا پہلا ذریعہ وہ ہے جسے شرعی ذریعہ یا شرعی سبب کہا جاتا ہے، یعنی اس سبب کا فائدہ مند ہونا، مؤثر ہونا شریعت سے ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر شہد ہے تو شہد کا مؤثر ہونا، شہد کا تاثیر پیدا کرنے والا ہونا شریعت سے ثابت ہے، اسلام سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ اس شہد میں لوگوں کے لیے شفایابی ہے۔ تو شہد کا مؤثر ہونا قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے حبۃ السودا یعنی کلونجی کو تمام بیماریوں کی دوا کہا گیا ہے، تمام بیماریوں کا علاج کہا گیا ہے سوائے موت کے۔ تو شریعت سے کلونجی کا بھی مؤثر ہونا ثابت ہے اور اسے شفایابی کے لیے استعمال کرنا ثابت ہے۔ تو اس ذریعہ کو یا اس سبب کو شرعی سبب یا شرعی ذریعہ کہتے ہیں۔ اس کا استعمال کرنا درست ہے، جائز ہے، مباح ہے، بلکہ مرغوب اور مطلوب بھی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سبب یا دوسرا ذریعہ تجربے سے ثابت ہے، یعنی تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ فلاں سبب یا فلاں ذریعہ مؤثر ہے، بیماری کو دور کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، اثر ڈالنے کی صلاحیت اس میں ہے۔ تو اس میں ساری دوائیاں آ جاتی ہیں، انجیکشن آ جاتے ہیں، وہ تمام دوائیاں آ جاتی ہیں جن کا فائدہ مند ہونا، مؤثر ہونا تجربے سے ثابت ہے، میڈیکل سائنس سے، طب سے ان اسباب کا مؤثر ہونا ثابت شدہ ہے اور اس کا اثر محسوس کیا جا رہا ہے، اس کا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو بخار ہے تو بخار اتارنے کے لیے بخار کے لیے بنی دوائی استعمال کرتا ہے تو اس کا بخار اتر جاتا ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس نے اس دوا میں ایسے اجزاء کو شامل کیا ہے جن اجزاء میں شفایابی کی صلاحیت ہے، جن اجزاء میں اثر پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسی طرح سے زکام ہے، سردی ہے، تو اس کے لیے بنی دوائی جب ہم استعمال کرتے ہیں تو زکام ختم ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو دوا استعمال کرنا بھی بیماری سے شفایابی کی غرض سے درست ہے، جائز ہے، کیونکہ دوا کا مؤثر ہونا ثابت شدہ ہے۔ اسی طرح سے جڑی بوٹی جو مؤثر ہے اور جس کا اثر ثابت شدہ ہے تجربے سے، اس کا استعمال کرنا بھی درست ہے، مباح ہے، کوئی قباحت یا کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سبب جو نہ شرعی ہے اور نہ ہی قدری، یہ جو دوسرا سبب میں نے بیان کیا ہے اس کو اہل علم قدری سبب یا کونی سبب کہتے ہیں، جو تجربے سے ثابت ہے۔ تیسرا سبب شرعی بھی نہیں ہے اور نہ ہی قدری ہے، بلکہ لوگوں نے اسے سبب بنا لیا ہے، حالانکہ وہ مؤثر نہیں ہے، حالانکہ اس کے اندر شفایابی کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر اثر ڈالنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، لیکن لوگوں نے اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے اسے سبب بنا لیا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ جیسے دھاگا باندھنا
کڑا پہننا، جوتے یا چپل لٹکانا گاڑی میں یا گھر میں، یا گائے وغیرہ کی گردن میں ہڈی باندھنا نظر بد سے بچانے کے لیے، یا کالا کپڑا لٹکانا گاڑی میں یا پھر کسی جانور میں، تو یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ ذرائع ہیں جو شرعی بھی نہیں ہے اور نہ ہی قدری و کونی ہے، بلکہ لوگوں نے ان چیزوں کو مصیبت سے نجات پانے کا ذریعہ بنا لیا ہے اپنی مرضی سے، اور اس کا کوئی محسوس اثر ہے ہی نہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ سبب اختیار کرنا شرک ہے، یا تو یہ شرک اکبر ہے یا پھر شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے۔ یہ لٹکانے والے یا ان اسباب کو اختیار کرنے والے کی نیت اور اعتقاد کے اعتبار سے حکم بدلے گا۔ اگر کڑا پہننے والا یا دھاگا باندھنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دھاگے یا کڑے میں بجاتے خود اتنی تاثیر ہے کہ یہ خود مؤثر ہے، یعنی دھاگا یا یہ کڑا بجاتے خود مؤثر ہے، تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا۔ لیکن اگر دھاگا پہننے والا یا کڑا پہننے والا یہ سمجھتا ہے کہ کڑا یا دھاگا ایک ذریعہ ہے بس، اور اصل شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، تاثیر دینے والا اللہ رب العالمین ہے، مؤثر اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر یہ شرک اصغر ہوگا۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر اسی سبب کے تعلق سے گفتگو کی ہے اور دلیلیں بیان کی ہیں۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما رفع البلاء او دفعہ، کہ مصیبت یا بلا کو دور کرنے یا اس سے بچنے کے لیے کڑا، دھاگا یا ان جیسی دوسری چیز کا پہننا شرک میں سے ہے۔ من الشرک، شرک یہ اس میں جنس ہے جس میں شرک اصغر اور شرک اکبر دونوں داخل ہیں، کیونکہ دھاگا باندھنے والا یا کڑا پہننے والا شخص مشرک شرک اکبر کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے اور شرک اصغر کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے اعتقاد کے اعتبار سے۔ یعنی اگر اس کڑا کو بجاتے خود وہ مؤثر سمجھ رہا ہے، اللہ کو مؤثر نہیں سمجھ رہا ہے، تو پھر شرک اکبر ہے یہ۔ اور اگر اس کڑے کو ایک ذریعہ سمجھ رہا ہے بس، اور اصل مؤثر اور شفا دینے والا اللہ رب العالمین کو سمجھ رہا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اسی وجہ سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کو بطور اس میں جنس کے استعمال کیا ہے اور اکبر یا اصغر کی تقید نہیں کی۔ لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما، کڑا، دھاگا یا ان جیسی دوسری چیز جیسے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ گاڑی میں جوتا لٹکا دیتے ہیں تاکہ نظر بد نہ لگے، یا کالا کپڑا لٹکاتے ہیں تاکہ نظر بد سے گاڑی بچی رہے، حادثے سے بچی رہے۔ اسی طرح سے دکانوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک جوتا لٹکاتے ہیں، یا آنکھ بنا کر لٹکا دیتے ہیں گاڑی میں یا گھر میں، یا گائے وغیرہ کی گردن میں کالا کپڑا یا ہڈی لٹکاتے ہیں۔ تو یہ سب ایسے اسباب یا ایسے ذرائع ہیں جن کا مؤثر ہونا ثابت ہی نہیں ہے، تو یہ سب شرک میں داخل ہے، اور لٹکانے والی کی نیت کے اعتبار سے یا تو یہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے۔ لرفع البلاء او دفعہ، مؤلف نے کہا لرفع البلاء او دفعہ، بلا اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے۔ رفع اور دفع میں فرق ہے۔ رفع کا یہ فعل اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آدمی بیمار ہو، تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اگر یہ سبب اختیار کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے جو فعل استعمال کریں گے عربی زبان میں، اس کے لیے رفع آتا ہے۔ تو رفع مصیبت کو، آئی ہوئی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے جب عربی میں اس کو ادا کیا جائے تو رفع کا لفظ لایا جاتا ہے۔ اور دفع بیماری نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، لیکن احتیاطاً اگر کوئی دوا آپ لیتے ہیں تو اس کے لیے
دفع کا لفظ آتا ہے، تو رفع البلا اتری ہوئی مصیبت اور بلا کو دور کرنے کے لیے یا احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہوئے بلا اور مصیبت سے بچنے کے لیے کڑا، دھاگا یا ان جیسی دوسری چیز کا استعمال کرنا، پہننا شرک میں سے ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت ایک آیت ذکر کی ہے اور 3 حدیثیں ذکر کی ہیں اور ایک اثر ذکر کیا ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 38 ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وقول اللہ تعالی قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، تمہارا کیا خیال ہے ان معبودان باطلہ کے بارے میں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، بلاتے ہو، مانگتے ہو، نظر و نیاز چڑھاتے ہو۔ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے کوئی ضرر اور نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبودان باطلہ اللہ کے اس نقصان کو روک سکتے ہیں؟ هل ہن کاشفات، کشف یکشف، روکنا، کھولنا، دور کرنا، کاشفتن کی جمع ہے کاشفات، تو کیا یہ معبودان باطلہ اللہ کے ضرر اور نقصان کو ٹال سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ، یا اللہ رب العالمین میرے اوپر رحم کرنا چاہتا ہو تو کیا یہ معبودان باطلہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ یہ هل ہن کاشفات ضرہ یہ استفہام ہے، اور یہ استفہام دریافت یا استفسار کے لیے نہیں بلکہ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی یہ معبودان باطلہ جنہیں مشرکین پکار رہے ہیں اللہ کی رحمت کو ٹال نہیں سکتے، اور نہ ہی اللہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان سے بھی اس آدمی کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ معبودان باطلہ کی لاچاری، محتاجگی ہے یا ان کا نقص ہے۔ قل حسبی اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، علیہ توکل المتوکلین، اور اسی پر یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ علیہ یہ جار مجرور ہے، متعلق یہ توکل سے متعلق ہے، توکل سے متعلق ہے، اور جار مجرور جو متعلق ہوتا ہے وہ عامل کے بعد آتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ مقدم ہے، اور جب متعلق مقدم ہو عامل پر تو اس کا فائدہ ہوتا ہے حصر، تو یہاں پہ حصر کا فائدہ یہ آیت کا ٹکڑا دے رہا ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر، اسی اللہ پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ اس آیت کا باب سے کیا تعلق ہے یا کیا مناسبت ہے؟ مناسبت یوں ہے کہ مشرکین مکہ نے بتوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو یا جن کو بھی وہ پوجتے تھے، جن کی بھی وہ پرستش کرتے تھے، نظر و نیاز چڑھاتے تھے، چڑھاوا چڑھاتے تھے، جن کے سامنے وہ جھکتے تھے، یہ وہ اسباب تھے جن کو وہ نافع سمجھتے تھے، مؤثر سمجھتے تھے، دعا کی قبولیت کا سبب سمجھتے تھے، اللہ سے قربت کا سبب ان بتوں کو سمجھتے تھے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان بتوں کو مؤثر نہیں بنایا تھا، اللہ کی قربت کا ذریعہ نہیں بنایا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنی مرضی سے ان بتوں کو اللہ رب العالمین کے قریب یا اللہ رب العالمین کی قربت کے حصول کا سبب اور ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے وہ لوگ مشرکین ٹھہرے۔ لیکن یہ آیت شرک اکبر کے بارے میں ہے، چونکہ وہ ان بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، چڑھاوا چڑھاتے تھے، جھکتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ شرک اکبر تھا۔ لیکن چونکہ ان کو اللہ کے قریب پہنچنے کا سبب مشرکین نے بنایا تھا، حالانکہ اللہ نے ان کو
سبب نہیں بنایا تھا، تو ان لوگوں نے اپنی مرضی سے ان بتوں کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا سبب بنایا، تو شرک ٹھہرا یہ۔ اسی طرح سے آج بھی اگر کوئی شخص ایسی چیزوں کو شفا یابی کا ذریعہ سمجھتا ہے جن چیزوں کو اللہ نے شفا یابی کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، تو یہ بھی شرک ہوگا۔ چنانچہ کڑا پہننا، دھاگا پہننا، یا جوتے لٹکانا، یا کالے کپڑے لٹکانا، تعویذ لٹکانا، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے شفا یابی کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، تو اگر کوئی شخص ان چیزوں کو شفا یابی کا ذریعہ بناتا ہے تو وہ بھی شرک کرتا ہے۔ شرک کیسے ہے؟ یعنی کڑا پہننا، دھاگے باندھنا، یہ شرک کیسے ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے دھاگا باندھنے کو یا کڑا پہننے کو شفا یابی کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، اور اللہ ہی شفا یابی کا ذریعہ یا سبب بتلانے والا ہے، اور بتلانا اللہ رب العالمین کا ہی حق ہے، اسے کیا اختیار ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے اس اختیار میں، اس حق میں اگر کوئی شخص دخل اندازی کرتا ہے اور اس دھاگے کو یا اس کڑے کو ذریعہ بناتا ہے، تو یہ شرک فی ربوبیہ ہی ہے، یہ شرک فی ربوبیہ ہے۔ سبب بتلانے والا اللہ رب العالمین ہے، ذریعہ بتلانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، لیکن اگر کوئی انسان اپنی مرضی سے کسی چیز کو سبب بناتا ہے شفا یابی کا، تو دراصل ربوبیت میں وہ شرکت کر رہا ہے، تو اس طرح سے یہ شرک ہے۔ اور یہ کہ اس دھاگے یا اس کڑے کا ثابت ہونا تجربہ سے بھی ثابت نہیں ہے، ہم نے کوئی تجربہ بھی نہیں کیا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ ہے، اس کے باوجود ہم اسے عقیدے کے طور پر پہنتے ہیں، تو یہی شرک ہے۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت أو لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه أحمد بسند لا بأس به۔ اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے عمران بن حسین سے ایک حدیث روایت کی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک حلقہ تھا، ایک کڑا تھا، ایک چھلا تھا، من صفرن، پیتل کا۔ فقال ما هذه؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے دریافت اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے اس کڑا، اس چھلے کو اس نے خوبصورتی کے لیے یا زینت کے لیے پہنا ہو، شفا یابی مقصود نہ ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا، دریافت کیا کہ میں ادھی یہ کیا ہے، آپ نے یہ کیوں پہنا ہے؟ قال من الواہنہ، کمزوری دور کرنے کے لیے۔ من الواہنہ، واہنہ ایک مرض ہے جو ہاتھ خصوصاً بازو وغیرہ میں وہ بیماری لاحق ہوتی ہے، اور اس بازو میں کافی درد ہوتا ہے، اور بازو کو اس لائق نہیں چھوڑتا ہے کہ بازو ہلایا جا سکے۔ اسی طرح سے یہ جسم کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر جسم کے اندر یہ بیماری آ جائے تو پورے جسم کو بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے، اور جسم میں کوئی طاقت و قوت نہیں رہتی ہے، کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس صحابی نے کہا من الواہنہ، یہ کمزوری کی وجہ سے ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعها، اسے اتار دو، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، کیونکہ یہ تمہیں زیادہ نہیں کرے گا مگر تمہاری کمزوری کو، یعنی تمہیں یہ کڑا اور کمزور کر دے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے کمزور کرے گا؟ حالانکہ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ کڑا کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں ہے، کوئی ایسا اثر نہیں ہے کہ انسان کو کمزور کر دے یا انسان کو شفا دے دے، یعنی اس کے اندر اثر ہے ہی نہیں، تو پھر یہاں پہ اس جملے سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے اندر اثر ہے، وہ کمزور کر دے گا۔ تو یہاں کمزوری سے مراد حسی یا محسوس کمزوری نہیں ہے، حسی کمزوری نہیں ہے، جسمانی کمزوری نہیں ہے، بلکہ ایمانی کمزوری ہے، دلی کمزوری ہے، یعنی توحید کو یہ کڑا کمزور کر دے گا، توکل علی اللہ کو کمزور کر دے گا، توحید کو کمزور کر دے گا، ایمان کو کمزور کر دے گا۔ فإنک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا، اور اگر تمہاری موت ہو جائے اسی حال میں تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، یعنی کڑا تمہارے ہاتھ میں ہو اور تمہاری موت ہو جائے تو کبھی تم کامیاب نہیں ہوگے، اس لیے کہ کڑا پہننا شرک ہے، اور مشرک کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ رواہ احمد بسند لا باس بہ، امام احمد نے اسے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے،
پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے رفع اور وقف میں اختلاف ہے کہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا یا صحابی عمران بن حسین کے ساتھ پیش آیا۔ تو راجح قول کے مطابق جرح و تعدیل اور اصول حدیث کے مطابق، قاعدے کے مطابق یہ حدیث موقوف ہے، یہ حدیث موقوف ہے کیونکہ اس حدیث کو مرفوعاً روایت کرنے والے دو راوی ہیں، مبارک بن فضالہ اور صالح بن رستم، اور یہ دونوں راوی ضعیف ہیں، اور جبکہ ان دونوں کی مخالفت 4 ثقہ تابعی نے کی ہے، 4 ثقہ راویوں نے ان دونوں کی مخالفت کی ہے اور موقوفاً روایت کیا ہے اسے، اور وہ 4 ہیں معمر بن راشد، یونس بن عبید، منصور بن زادان اور اسحاق بن الربیع ابو حمزہ العطار۔ یہ چاروں ثقہ راوی ہیں، ان چاروں نے ان دونوں ضعیف راوی کی مخالفت کی ہے اور ان چاروں نے اسے موقوفاً روایت کیا ہے، تو اس لیے یہ روایت موقوف ہی صحیح ہے، اور موقوف بھی ضعیف ہے، موقوف کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں حسن البصری ہے جن کا سماع عمران بن حسین سے ثابت نہیں ہے، تو اس میں انقطاع ہے، بہرکیف یہ حدیث ضعیف ہے۔ آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان عقبہ بن عامر مرفوعا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ له ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ له، ولہ یعنی امام احمد کے نزدیک، امام احمد نے اسے مسند میں روایت کیا ہے عقبہ بن عامر سے مرفوعا من تعلق تمیمہ، جس نے تعویذ لٹکایا فلا اتم اللہ له، اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ له، جس نے سیپ لٹکائی اللہ اس کو سکون اور آرام میں نہ چھوڑے۔ تمیمہ تعویذ کو کہتے ہیں۔ یہ حدیث مجموعہ طرق سے حسن ہے، اس کی سند حسن درجے تک کی ہے۔ مسند احمد میں جو سند ہے وہ سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے خالد بن عبید المعافری، جن کو کسی بھی امام نے ثقہ نہیں کہا ہے، جن کی توثیق یا تعدیل نہیں کی ہے، سوائے اس کے کہ ابن حبان نے ثقات کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن ان کی متابعت ابن لہیہ عبداللہ بن لہیہ نے کی ہے، اور وہ بھی ضعیف ہے لیکن متابعت اور شواہد میں ان کی روایت لی جاتی ہے، تو مجموعہ طرق سے یہ اس حدیث کی سند حسن ہے انشاءاللہ۔ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ له، جس نے تعویذ لٹکایا اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، یہ بد دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بد دعا دی ہے جو تعویذ لٹکاتا ہے۔ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ له، اور جو شخص سیپ لٹکائے اللہ رب العالمین اسے آرام اور سکون سے نہ رکھے، یہ بھی بد دعا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، یعنی عقبہ بن عامر ہی سے اور ایک روایت ہے جو مسند احمد کے اندر ہی موجود ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، مسند احمد میں جو لفظ ہے وہ ہے من علق تمیمۃ، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے، قوی ہے، حسن ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے یزید بن ابی منصور، جن کے بارے میں حافظ بن حجر کہتے ہیں لا باس بہ، اور ذہبی کہتے ہیں کہ صدوق، تو اس کی سند حسن ہے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، کیونکہ تعویذ شرعی سبب نہیں ہے اور نہ ہی قونی اور قدری سبب ہے، بلکہ لوگوں نے اسے ایک سبب بنا لیا، اللہ نے اسے سبب نہیں بنایا اور اس کے اندر کوئی تاثیر بھی نہیں رکھی ہے، اس لیے وہ شرک ہے، اور یہ یا تو شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے، پہننے والے کے اعتقاد کے اعتبار سے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تعویذ بذات خود مؤثر ہے تو شرک اکبر ہوگا، اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ تعویذ ایک ذریعہ شفا ہے لیکن اصل مؤثر اللہ رب العالمین ہے تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے، ولابن ابي حاتم عن حذيفة انه راى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ ابن ابی حاتم نے تفسیر کے اندر اس اثر کو ذکر کیا ہے، عن حذیفہ سے روایت ہے، انه راى رجلا کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، في يده خيط من الحمى بخار کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں ایک دھاگا بندھا ہوا تھا، فقطعه حضرت حذیفہ نے اس دھاگے کو کاٹ دیا، وتلا قوله اور اللہ رب العالمین کے اس قول کی تلاوت کی، وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں
لیکن عبادت میں شرک کرتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو خالق، مالک، رازق، مشکل کشا سمجھتے تھے، لیکن عبادت میں شرک کرتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور غیر کی بھی عبادت کرتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں مشرکین مکہ سے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ ہے۔ یعنی مشرکین مکہ بھی اللہ کو خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور غیر اللہ کی عبادت کی وجہ سے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے وہ مشرک ٹھہرے۔ تو اس آیت سے حضرت حذیفہ نے استدلال کیا کہ جس آدمی کے ہاتھ میں انہوں نے کڑا دیکھا تھا یا دھاگا دیکھا تھا، اس کی اس فعل پر اس آیت سے استدلال کیا۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو خالق سمجھتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے اس لیے وہ مشرک ٹھہرے۔ اسی طرح سے اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو معبود، اللہ کو خالق، مالک سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے یہ دھاگا باندھا ہے اور اس کے تعلق سے آپ کا عقیدہ ہے کہ اس میں شفا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ آیت شرک اکبر کے بارے میں ہے، لیکن اس سے شرک اصغر کی دلیل بھی لی گئی ہے۔ یہ اثر بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں انقطاع ہے۔ حذیفہ سے روایت کرنے والے ایک راوی ہیں عزرہ بن عبد الرحمن الخزاعی، جس کا سماع حذیفہ سے ثابت نہیں ہے، تو اس اثر کی سند بھی ضعیف ہے انقطاع کی وجہ سے۔ تو اس باب کے تحت مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت ذکر کی ہے اور 3 حدیثیں ذکر کی ہیں، جن میں سے پہلی حدیث حضرت عمران بن حسین کی، وہ حدیث ضعیف ہے، اور اس حدیث کا جو ضعیف حدیث ہے اس کا باب سے تعلق بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں کڑا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اتارنے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر اس کڑے کی حالت میں تمہاری موت ہو جائے تو تم کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے، چونکہ یہ شرک ہے اس لیے جنت سے یہ شرک روک دے گا۔ اور پھر دوسری حدیث عقبہ بن عامر سے ذکر کی ہے، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ اس کا تعلق باب سے یہ ہے کہ تمیمہ، مؤلف نے کہا لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما، کڑا پہننا یا دھاگا پہننا یا ان جیسی دوسری چیز پہننا جیسے تعویذ۔ تو تعویذ کی ایک دلیل مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کی ہے۔ ومن تعلق تمیمۃ فقد اشرک، یہ تیسری حدیث ہے، یہ بھی تعویذ کے تعلق سے ہے۔ اور چوتھا جو اثر ہے وہ حضرت حذیفہ سے ہے، اس میں بھی خیط دھاگے کا ذکر ہے، لیکن یہ اثر بھی ضعیف ہے۔ تو اس باب کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ شفا یابی کی غرض سے یا مصیبت اور بلا سے بچنے کی غرض سے یا مصیبت کو دور کرنے کی غرض سے ایسی اسباب اور ذرائع اختیار کرنا جو شرعاً درست نہیں ہے، جن کا مؤثر ہونا شرعاً ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی قدراً یعنی طبی اعتبار سے بھی جن کا مؤثر ہونا ثابت نہیں ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اگر ان اسباب کے اختیار کرنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بذات خود مؤثر نہیں ہے بلکہ اللہ مؤثر ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ یہ اسباب بذات خود مؤثر ہیں تو پھر یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے اور توحید پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔